ویلکم ناظرین، دا پاکستان ڈیلی کے ساتھ کمر بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت جو خطے کی تازہ ترین صورتحال ہے، آج جس طریقے سے افغانستان میں بہت تیزی سے حالات چینج ہوئے ہیں اور افغان فورسز جو وہاں سے نکل چکی ہیں اور طالبان نے مکمل کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ اشرف غنی صاحب بھی جو ہیں وہ بھی اس وقت نہیں وہاں پہ موجود۔ تو اسی تمام صورتحال کے بارے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار اور سینئر جرنلسٹ جناب امتیاز عالم صاحب۔ ان کی کافی اس ایشو کے اوپر گرپ ہے، انہی سے اس تمام صورتحال کے بارے میں جانتے ہیں۔ بہت شکریہ امتیاز عالم صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ سر، کچھ دن پہلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ صرف یہ طالبان کا کنٹرول جو ہے وہ ارد گرد کے علاقوں تک تو ہوگا لیکن کابل تک نہیں ہوگا، اور یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا تھا، لیکن اب اچانک سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا، طالبان وہاں پہ مکمل کنٹرول کر لی۔ یہ خبریں کہاں سے آ رہی تھیں کہ طالبان بڑے شریفانہ طریقے سے خاموشی سے کابل کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے اور پھر کابل پہ قبضہ نہیں کریں گے؟ یہ ان کے جو ڈپلومیٹس بیٹھے تھے دوحہ میں، ان کے سیاسی دفتر کے لوگ، وہ یقین دلا رہے تھے کہ ہم کابل میں داخل ہونا نہیں چاہتے، اور جس پہ یقین کیا گیا۔ انہوں نے طالبان نے بہت سپر ڈپلومیسی کھیلی ہے، پتے اپنے بہت اچھے طریقے سے کھیلے ہیں، اور اس میں مجھے امریکن جتنے بے وقوف نظر نہیں آتے، جتنے کہ لگتے ہیں کہ جتنے بدھو نظر آ رہے ہیں ویسے بدھو نہیں ہیں۔ انہوں نے طالبان سے علیحدہ ڈیل کی، افغان حکومت کو باہر رکھا، امریٹس آف اسلامک امریٹس آف افغانستان ادر پارٹی کے طور پہ پریمبل میں دیباچے میں انہیں مانا، ایز اے کلیم لکھا، لیکن افغان گورنمنٹ تو اس میں نہیں تھی، جس میں تاریخ بھی دے دی گئی کہ مئی میں 1 مئی تک فوج واپس بلا لی جائے گی۔ یہ ٹرمپ کے زمانے میں ہوا۔ تو ابھی جو بات چل رہی ہے، جو چیز لوگوں کو بہت حیران کر رہی ہے، پہلی بات تو یہ حیران کر رہی ہے کہ 9 دن میں افغان طالبان کہاں کہاں سے چلے، دور دراز کے علاقوں سے، اور وہ فتوحات پہ فتوحات کرتے ہوئے، پیدل مارچ کرتے ہوئے پیدل کابل میں داخل ہو گئے۔ صرف 1-2 جگہوں پہ تھوڑی بہت لڑائی ہوں ہی، باقی جگہ پہ انہیں بات چیت سے لوگوں نے کوئی معاملہ طے کر لیا، کسی نے ہتھیار ڈال دیے، کوئی لڑائی بڑی نہیں ہوئی۔ اس پہ بڑے لوگ حیران ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری بات پہ لوگ حیران ہوئے کہ یہ اتنی بڑی فوج جو امریکیوں نے 20 سال تک ٹرین کی، اور صدر بائیڈن نے بڑے فخر سے کہا کہ ممکن نہیں ہے کہ انہیں شکست ہو جائے، یہ دنیا کی بڑی ٹرینڈ اور ویل ایکوپڈ فوج ہے۔ فوج ہے، وہ کس طرح ہاؤس آف کارڈز کی طرح گر گئی۔ اس سے لوگ بڑے حیران ہوئے ہیں۔ اور جب وہاں پہ دوحہ میں بات چیت آخری مرحلے میں طے ہوئی تھی، میری وہاں دوحہ میں سفارتی ذرائع سے بات ہوئی ہے، آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ وہ تو ستمبر میں تاریخ رکھ رہے تھے، تو میں نے اس سفیر کو اپنا پیغام بھیجا کہ دیٹ ول بی ٹو لیٹ، بہت دیر ہو جائے گی۔ اور اچانک یہ اشرف غنی وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں کسی جہاز میں بیٹھ کے، اپنے چند لوگوں کے ساتھ۔ وہ اپنی مقامی قیادت کو اور کابینہ تک کو اعتماد میں نہیں لیتے، اور بہانہ یہ ہے کہ خون خرابہ ہو جائے گا، تو پہلے 1 دن پہلے تقریر کر رہے ہیں، اور طالبان خاموشی سے مٹر گشت کرتے ہوئے وہ کابل میں پہنچ گئے۔ ان کے خلاف کوئی مظاہرہ نہیں ہوا، ان کے خلاف کوئی مظاہرہ جلال آباد میں نہیں ہوا۔ جلال آباد میں بلکہ گورنر ہاؤس میں تقریب ہوئی ہے ان کے گلے میں ہار ڈالنے کے لیے کہ آئیے تشریف لائیے، آپ ہمارے نئے حکمران ہیں۔ تو یہ سب جو ہے یہ ایک بڑا ہائی پچ ڈرامہ بن گیا ہے۔ اس میں جو بڑے نتائج نکلے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ملک پر بڑی طاقت سے قبضہ کر کے، بمبارڈمنٹ کر کے وہاں پہ نیشن بلڈنگ کریں گے، تو وہ قومی تعمیر جو ہے وہ فقط لوگوں کی روزگار کا ذریعہ تو بن سکتی ہے۔ لوگ فوج میں تھے، تنخواہیں اچھی لے رہے تھے، ڈیولپمنٹ کے ٹریننگ ورک بھی ہو مل رہے رہی تھے۔ تھی، امریکہ کے دورے بھی مل رہے تھے، لیکن عام سپاہی کو بھی تنخواہ مل رہی تھی، لیکن وہ امریکی سرپرستی میں تو لڑنے کے لیے تیار تھے۔ جو ہی امریکی فوج وہاں سے نکلی تو انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، یا وہ لڑے نہیں۔ اسپیشل فورسز لڑنے گئیں تو پولیس
وہ کسی جگہ کو علاقہ چھڑواتی تھیں یا قبضہ کرتی تھیں، پولیس کے حوالے کرتی تھی، پولیس حوالے کر دیتی تھی طالبان کے. کوئی کوآرڈینیشن نہیں تھی صوبوں میں اور مرکز میں اور اسپیشل فورسز میں. ان کا سارا کمانڈ اسٹرکچر ٹوٹ گیا تھا. اب اس پہ جو حیرانگی ہو رہی ہے کہ دنیا میں امریکی سپر پاور کا اتنا دبدبا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ تو کیسے امریکہ کو شکست ہو سکتی ہے. آج امریکہ میں بھی موازنہ یہ ہو رہا ہے کہ بھئی جیسے 1975 کی ویتنام جنگ کے بعد بھاگ رہے تھے لوگ ہیلی کاپٹروں سے لٹک کر، وہی سین اب کابل ایئرپورٹ پہ آپ بھی دیکھ رہے تھے، میں بھی دیکھ رہا تھا کس طرح لوگ لٹکے ہوئے ہیں ایئر فورس کے جہاز سے، کھڑکیوں تک میں سے گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ہی ایک تضحیک آمیز خاتمہ ہوا ہے امریکہ کی 20 سال کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. اس میں پاکستان بھی استعمال ہوا ہے، اور پاکستان میں جنرل مشرف نے دوہری گیم بھی خوب کھیلی، دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی کی اور ساتھ طالبان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا. اب اس میں کئی باتیں ہیں. اس میں ایک تو یہ کہ طالبان جب آئے اور افغان مہاجروں کا ریلا آیا، اب تو یہاں پہ ان کے پختون بھائی ہیں، لر افغان بر افغان نہیں آپ سنتے، تو وہ تو پورس بارڈر ہے، وہ آ کے اپنے لوگوں میں رچ بس گئے. یہاں شادیاں بھی کر لی انہوں نے، اور کئی کی بیویاں ہیں مجاہدین سب کی، اور درجنوں بچے ہیں. تو وہ اب دوہرا کام ہو گیا. تو انہیں یہ مل گیا ایک طرح کا اسائلم یہاں پہ، اور وہ وقت کے انتظار میں تھے کہ کب امریکی خیر بات کہتے ہیں. تو لہذا انہوں نے اپنا دم یعنی محفوظ رکھا، اسٹیمنا محفوظ رکھا، اور جب وقت آیا تو وہ پھر چل دوڑے. اب انہوں نے 2016-17 میں 2 بار قندوز پہ قبضے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ پھر انہوں نے ویکیٹ کرنا پڑا کیونکہ اس وقت کمانڈ ٹھیک تھی اور ان کے مقابلے میں ایک سپیریئر فورس تھی. تو انہوں نے اچھا کیا طالبان نے ٹیکٹیکلی گرولا وارفیئر کے حساب سے کہ سپیریئر فورس کے سامنے وہ ڈٹے نہیں، بلکہ چھپ گئے، پیچھے ہٹ گئے. جیسے ملا عمر وہاں سے غائب ہوئے تھے کابل سے. دوسری طرف یہ ہوا ہے کہ جو فوج ٹرین کی تھی اور سارا سلسلہ کیا تھا وہ دھڑام سے کر گیا، اور امریکن انٹیلیجنس کی بھی بہت بڑا فیلئر ہوا ہے، اور یورپین اور نیٹو کی انٹیلیجنس کا. یہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم سرپرائز میں کیوں سرپرائز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو پہلے 6 مہینے کا سمجھ رہے تھے، پھر ہم 3 مہینے کا سمجھ رہے تھے، پھر آخری تجزیہ تھا کہ 30 دن لگیں گے. ابھی بھی جب یہ گر رہا تھا کابل میں، کابل کا فال ہو رہا تھا، تو ابھی بھی 10 دن کا اندازہ لگا کے، بلکہ زیادہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. جب یہ بات چیت کے لیے ستمبر کی تاریخیں طے ہو رہی تھی دعا میں، وہ یہی سوچ رہے تھے کہ تو تھوڑا لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس سے ایک اور بات نظر آئی ہے کہ لوگ کوئی کتنے ناخوش تھے ان کے ساتھ، کرزئی گورنمنٹ کے ساتھ جو پہلے رہی، اور یا اشرف غنی کی حکومت. اس میں جو لوگ ایک خاص ایلیٹ پیدا ہوا جو امریکی پیسے میں پلتا تھا، پراپرٹیز بناتا تھا، کاروبار ایکسپینڈ کرتا تھا، گورنمنٹ جابز اور آفیسز لیتا تھا، مختلف اداروں میں کام کرتے تھے، خوب پیسہ آ رہا تھا. $1 ٹریلین آیا ہے. اس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ واچ کریں ویڈیوز اور غور سے، چھوٹے چھوٹے جو قصباتی دارالخلافے تھے، ایک طرح سے چھوٹے سے شہر ہوتے تھے، نہ جن کی شکل تھی نہ صورت تھی شہروں والی. اب آپ دیکھیں گے کہ اچھے بڑے شہر بلڈ ہو گئے ہیں. خود کابل 60 لاکھ کا ہو گیا ہے. اگر آپ قندھار کو دیکھیں، آپ مزار شریف کو دیکھیں، آپ ہرات کو دیکھیں، غزنی کو دیکھیں، یہ اچھے بڑے شہر ڈیولپ ہو گئے ہیں، ماڈرن سٹیز ہیں. اب یہ جو ماڈرن مڈل کلاس آئی ہے اور کاروبار اور بزنسز اور اسٹیٹس ڈیولپ ہوئی ہیں اور ادارے بنے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اسٹیٹ بینک ہے، ان کی کرنسی ہے، ان کی اکنامک پالیسی ہے، ایجوکیشن سسٹم ہے، 10 لاکھ بچیاں اسکولوں میں پڑھتی ہیں، ڈسپینسریز ہیں، اور اس میں UN کے بے شمار ادارے بھی کام کر رہے ہیں، انٹرنیشنل NGOز بھی اچھا کام سر، کر رہے ہیں. 9/11 جب ہوا تھا تو اس وقت نیچرلی امریکہ کچھ اور سوچ کے آیا تھا. پھر اس کے بعد بون کانفرنس بھی کی، اور اسی کے تحت یہ سارا سیٹ اپ چل رہا تھا اشرف غنی صاحب کا، کرزئی صاحب کا. تو یہ سارے ایکسپیرینس تو ناکام بھی ہوئے اور امریکہ کو شکست سے فاش بھی ہوگی، آپ کے خیال لیکن میں؟ میں سمجھتا ہوں ان کی بڑی غلطی تھی کہ انہیں
جب انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے، وہ تو بہت پہلے حاصل کر لیا تھا. جب بون کانفرنس پہلی یا دوسری، اس کے بعد انہیں چاہیے تھا طالبان کو انوائٹ کرتے. وہ غلطی تھی ان کی کہ طالبان کے اسی بغیر وقت اس طرح کا کام کرنا تو پہلے سیٹل کر لیتے. تو باہر کیا ہے، یہ سارے تاریخی، اصل بات کیا ہے کہ امریکہ کو بڑا زوم تھا کہ وہ بیک وقت 2 جنگیں لڑ سکتے ہیں. 2003 میں امریکی عراق میں چلے گئے. بالکل. عراق میں وہ کیوں گئے؟ انہوں نے صرف ایک ملک تباہ نہیں کیا، افغانستان کو تباہ نہیں کیا، عراق کو تباہ کیا، لیبیا کو تباہ کیا، شام کو تباہ کیا، صومالیہ کو تباہ کیا. انہوں نے شام کو تباہ، یہ سارے ملک تباہ کیے، برباد کر دیے. اب تک وہ ملک سیٹل نہیں ہو رہا ہے، اگلے 20-50 سال میں بھی سیٹل نہیں ہوں گے. یہ کیا تھا کہ امریکی دھاک بٹھانا. اب امریکی مقاصد اور ہدف اور ان کی اولیتیں بدل گئی. اب امریکہ نے اور یورپ نے، یورپین یونین نے اور نیٹو نے اب مل کر اعلان کر دیا باقاعدہ کولڈ وار کا، ایک نئی سرد جنگ کا چین کے خلاف. اس میں افغانستان کی، اب کہہ رہے ہیں امریکن ٹیلی ویژنز، وی آر ناٹ بادرڈ. سر افغانستان سے کیا ہوتا ہے، افغان لوگوں سے کیا ہوتا ہے، یہ ہمارا ہیڈک، ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارا کیوں سر سر ہے. اچھا سر، ان تمام حالات میں پاکستان جو ہے وہ کس پوزیشن پہ؟ ابھی وزیر اعظم عمران خان کا سٹانس تو آپ نے سن لیا، کچھ دن پہلے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں غیر جانبدار رہیں گے. نہیں، کل تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آج ہی کہا ہے کہ ثقافتی غلامی سے آزادی حاصل کر لی ہے. تو افغان تو عمران خان تو طالبان کے شروع سے حامی ہیں. اب عمران خان ڈکلیئر کریں وکٹری اپنی. اور پاکستان کی، آپ کے دوست مولانا فضل الرحمان نے تو اپنی وکٹری ڈکلیئر کی، انہوں نے تو مبارکباد دی ہے. مولانا فضل الرحمان کے تو مدرسوں سے پڑھے ہوئے یہ سارے لوگ ہیں. یہاں تک ملا عمر کا بیٹا بھی، جو کراچی کا مسجد بنوری کا جو کیا ہے وہ مسجد مدرسہ جامعہ بنوری، بنوریا کا جو جامعہ بنوریہ ہے، وہاں کے تحصیل ہیں. تو یہ جو اب معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک اس وقت افغانستان میں داخل تو وہ ہو گئے ہیں، کابل میں صدارتی محل میں بھی داخل ہو گئے ہیں، لیکن اب اتنا یہ زیادہ اب سوفسٹیکیٹڈ شہر ہے، بڑا ہے، 60 لاکھ کا شہر ہے. اسے کیسے مینیج کریں گے، اس کی ویریس منسٹریز کو کیسے مینیج کریں گے؟ ان کے پاس تو سوائے مذہبی تعلیم کے یا جہاد کے اور بندوق کے علاوہ تو انہیں کچھ نہیں آتا. لہٰذا طالبان یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، پروفیشنلز ہیں، ٹیکنیشینز ہیں، وہ نہ جائیں، اور یہ کہ ہم معافی کا اعلان کرتے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا وہ 1996 سے اور 2001 تک جو پہلی اسلامی امارات تھی اسے بحال کرتے ہیں؟ ویسے تو انہوں نے اعلان کر دیا ہے، اس کی بحالی کا اعلان کر دیا، اور ملا برادر کو انہوں نے نامینیٹ بھی کر دیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ٹرانزیشنل اور عبوری حکومت نہیں ہوگی، طالبان کی حکومت ہوگی، اور یہ پھر یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیسے لوگوں کو، الیکشن کی بات ابھی نہیں ہے، کہ کیسے لوگوں کو شامل کیا جائے ساتھ. اب یہ ان کی چوائس ہے، کسے شامل کرتے ہیں کسے نہیں شامل کرتے ہیں، کیونکہ اب جو افغان حکومت اور جو اس کے اتحادی تھے ان کی تو کوئی بارگیننگ پوزیشن نہیں رہی. میری اطلاعات یہ ہیں کہ اشرف غنی کی کابینہ کے لوگ بھی اور فوج کے جرنیل بھی ان سے رابطے کر رہے تھے، اور بہت سے جو وار لارڈس تھے اور دوسرے لوگ ہیں وہ بھی ان سے رابطے میں ہیں، اپنی اپنی ڈیل وہ کٹ کر رہے ہیں. اب یہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، اسے کافی عرصہ لگے گا سیٹل ہونے میں، کہ کیا افغانستان کی پاکستان کے اوپر چونکہ بہت اثرات ہوئے، اسپیشلی 9/11 کے بعد جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی گئی، جتنے لوگ ہمارے شہید ہوئے، تو وہ سارا پس منظر تو افغانستان ہی بتایا جاتا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ پھر طالبان کا کنٹرول ہو گیا. تو اب پاکستان کس طریقے سے وہاں کے منفی اثرات سے بچے گا، اور کیسے پاکستان اور طالبان کی حکومت کے درمیان کوئی پازیٹیوٹی کریٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، پاکستان کی مشکل بنی یہ تھی کہ ان پر الزام نہ دھر دیا جائے، اور کہا بھی جا رہا تھا کہ یہ طالبان کو رکھا اور یہ کیا، پناہ گاہیں دی. کربی نے اپنا، پینٹاگون کے اسپوکس مین نے اپنی 3-4 دن پہلے کی پریس کانفرنس میں دوبارہ کہا کہ پاکستان سے یہ جو طالبان کی پناہ گاہیں ہیں یا کمی گاہیں ہیں اس پر بات ہوئی ہے، یہ ختم کریں. لیکن اب سارا فوکس شفٹ ہو گیا امریکہ کے فیلیئر پہ، برطانیہ کے فیلیئر پہ، نیٹو کے فیلیئر پہ. تو پاکستان کی اس حساب سے بچت ہو گئی ہے. لیکن پاکستان
اور ہماری افواج خاص طور پاکستان آرمی کو اور آئی ایس آئی کو تو بڑی سیلیبریٹ کرنا چاہیے، جو وہ 20 سال سے آج کے وقت کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ ان کے اتحادی طالبان جو ہیں کابل پہ حکمران ہونے جا رہے ہیں۔ تو کیوں نہیں کر رہے آپ کے خیال میں ایسا وہ سیلیبریٹ؟ عالمی کے بھئی اب دیکھیں نا، ابھی یہ انتظار اس لیے کریں گے کہ ابھی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں منڈے کو وہ دن آج سوموار ہے، آج ہی ہونا تھا۔ آج اجلاس ہو رہا ہے جس میں وہ طے کرنے جا رہے ہیں، ایک چارٹر دینے جا رہے ہیں، شرائط دینے جا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ساری انٹرنیشنل کمیٹی اس پہ متفق ہو جائے گی، قومی سلامتی کونسل میں یہ پاس ہو جائے گا کہ آپ یہ باتیں مانیں گے اور یہ گارنٹیز دیں گے، تو یو این کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے تحت کوئی معاہدے کی تجویز آ رہی ہے طالبان کے ساتھ، کیونکہ اب دوسری پارٹی تو رہی نہیں، اب کرزئی نے یا عبداللہ نے تو بات چیت نہیں کرنی ہے، وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے بمشکل بیٹھے ہوں گے کسی طرح طالبانوں نے کسی کونے میں بیٹھ کر خاموشی زندگی گزارنے دیں۔ تو لہذا یہ ہے کہ امریکہ کو جس طرح کی یہ بہیمانہ، جس طرح کی یہ مذاق خیز شکست ہوئی ہے، ویری ریڈیکولس، ان کی پاور کا دنیا بھر میں روب جاتا رہا ہے کہ بھئی دیکھیے انہوں نے ثابت کر دیا۔ اب ویتنام میں اور ان میں بڑا فرق ہے، ویتنامی بڑی لمبی لڑائی لڑی تھی، اور جب سائیگون سے بھاگ رہے تھے تو ان کے پاس بے شمار منظم عوامی نیشنل لبریشن آرمی تھی۔ میں تو انہیں دیکھ کر حیران ہو گیا ہوں، بیچاروں نے چپلیں پہنی ہوئی ہیں، ہوائی چپلیں پہنی ہوئی ہیں، ٹوپک یعنی کلاشنکوف پکڑی ہوئی ہے، اور وہ بیٹھے ہیں صدارتی محل میں بیٹھے ہیں۔ تو وہ جو ہے نا معاملہ، یہ بھی ایک عجب مذاق ہے تاریخ کا کہ افغان جو ہے وہ اب کیا ہوگا، ایک کٹ پتلی ماڈرن جدید ایک ایلیٹسٹ مڈل کلاس کے ساتھ کاروبار شہری میں رونق بنی ہوئی تھی، اور ایک جدید معاشرے کی طرف ایک طرح سے گو کہ وہ تھا امریکہ کی اس میں لے پالک نظام، اب اس سے جائیں گے، اب متبادل میلہ بھی تو کیا، آپ کے خیال میں کیا واپس پتھر کے زمانے میں چلا جائے گا؟ وحشی طالبان جو مڈل ایجز میں لے جانا چاہیں گے، جو قرون اولا کی طرف لے جائیں گے افغانستان کو، جس طرح کہ اگر ان کا پچھلا منظر دیکھا جائے، ابھی انہیں بات کرنی آ گئی ہے میڈیا پہ، نہیں عورتوں کو حقوق بھی دیں گے لیکن شریعت کے مطابق دیں گے، ہاں آزادیاں بھی ہوں گی لیکن شریعت کے، اب شریعت کی جو ان کی تشریح ہے وہ تو مولانا فضل الرحمان کی کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے، جیسی کہ شریعت کی تعریف وہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے شاگرد ہیں مولانا فضل الرحمان اور ان کے مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں، تو اس کا پاکستان میں بھی بہت بڑا اثر پڑے گا۔ اب دہشت گردی پاکستان کی میں جنگ یہاں پاکستان میں پہ رکے گی یا جو چلے گی؟ شدت پسند قوتیں ہیں، جو یہاں پہ انتہا پسند بنیاد پرست قوتیں ہیں، انہیں بڑا حوصلہ ملے گا، اور اگر پاکستان کی مضبوط افواج نہ ہوں اور ایک سٹیٹ مضبوط نہ ہو تو یہاں تو کوئی ایک گروپ بھی اٹھ کے اسلام آباد پہ قبضہ کر سکتا ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ بالکل ہوا۔ اور یہ افغانستان میں کیا ہوا کہ فوج جو ہی ٹوٹی تو طالبان پیدل چلتے ہوئے، ہوائی چپلیں پہنے ہوئے، موٹر سائیکلوں میں سوار اور پیدل آ کے انہوں نے قبضہ کر لیا کابل پہ۔ اچھا، اس تو طرح آپ کی مضبوط ریاست ہے، ورنہ یہاں پہ جتنے یہ طاقتور ہو چکے ہیں تو یہ قبضہ کر سکتے ہیں اگر وہ نہ ہو، ہماری پاک افواج نہ ہو۔ تو لہذا میں کہتا ہوں کہ یہ جو اب اس میں پختون قوم پرستوں کے لیے بڑا بیچاروں کے لیے وہ بن گیا ہے مخمصہ، وہ اب کرزئی جیسی کٹ پتلی لوگوں کو اور اشرف غنی جیسے لوگوں کو دیکھ کر لر بر افغان کے نعرے لگا رہے تھے۔ اب لر بر افغان کا قائد کون ہے؟ وہ تو ملا عمر ہے یا اس کا جانشین ہے، وہ لڑا تو وہ استعمار سے ہے، ان کی کیا اوقات ہے؟ تو لہٰذا یہ کہ اب میں سوال ہی اٹھاؤں گا کہ کیا طالبان کی حکومت ڈبل لائن کو مان لے گی؟ کیا وخان سے پاکستان کو ترکمانستان کا راستہ دے دے گی؟ کیا طالبان جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو شرائط عائد ہونی ہیں یا جو یو این کے جو عالمی قوانین ہیں، جو انٹرنیشنل لاز ہیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں گے؟ کیا وہ اور لوگوں کو بھی شامل کریں گے؟ کیا وہ ایک جمہوری سسٹم کی طرف جائیں گے؟ چلیں ایران کی ٹائپ کا نظام ہی کر لیں، کیا اس کی طرف جائیں گے؟ یا یہی وہ جیسے ان کا ملا عمر امیر تھا، اب ہیبت اللہ ہے امیر، وہ کہیں بیٹھ جائے گا قندھار میں یا کہیں بھی یا کابل میں، وہ آرڈر دے گا اور وہی چلائے گا حکومت یا اسٹیٹ؟ مطلب یہ ہے کہ ان میں تنظیم میں
اور اسٹیٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ کہتے وہی تنظیم جو ہے ان کی پارٹی بھی ہے, وہی تنظیم ان کی طالبان کی تنظیم یا شورا, وہی ان کی حکومت بھی ہے اور پارلیمنٹ بھی ہے اور اسٹیٹ بھی ہے. اچھا آپ کے خیال میں کیا ڈیوڈ لینڈ کا تنازع جو ہے وہ پھر اگر طالبان تسلیم نہیں کرتے تو وہ پھر پاکستان اور طالبان کی حکومت کے درمیان بھی کوئی شدت اختیار کر سکتے؟ ہم نے آخری بار کوشش کی تھی, بیس کشتی لگ گئی تھی, لیکن ملا عمر نے دستخط نہیں کیے تھے. تو میں کہتا ہوں نا, جب آپ نے اتنی, ہم نے کتنے 70-80 ہزار آدمی ہم نے مروایا ہے, 5,000 فوجی شہید کرائے ہیں اپنی اس پراکسی کو جتوانے کے لیے. وہ اب مجھ پہ اعتراض کریں گے, لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ دے شوڈ سیلیبریٹ. پہلے سوویت یونین کو شکست دی, اچھا آپ کے خیال میں یہ جو شکست اب ہے یہ امریکہ کو کی جو شکست شکست دے رہے ہے, ہیں. ہم تو بڑے امریکہ کی ہمیں شکست, ہے, امریکہ کی شکست سوویت یونین کی شکست سے کہیں زیادہ بھیانک نہیں ہے؟ ان کی تو وہ تو چلے گئے تھے, آرام سے چلے گئے تھے. اور ڈاکٹر نجیب اللہ 3 سال تک حکومت کرتے رہے تھے. اگر ڈاکٹر نجیب اللہ کے ساتھ دھوکہ نہ کرتے مجاہدین اور خود ہم, تو وہ سسٹم پرانا چل سکتا تھا. لاکھوں لوگوں کو سوویت نے ٹرینڈ کیا تھا. 10,000 بچہ افغانستان کا جا کے امریکہ, یورپ اور آسٹریلیا اور مختلف اور ایون انڈیا اور پاکستان میں آ کے ٹرینڈ ہو کر گیا. ان کی سول سروس کی ٹریننگ ہوئی ہے, ایئر فورس کی ٹریننگ ہوئی ہے, فوج کی ٹریننگ ہوئی ہے, سول سروس کی ٹریننگ ہوئی ہے. تو وہ ساری جو مین پاور ہے وہ کہاں جائے گی؟ پہلے جو سوویت یونین نے پیدا کی تھی وہ سب تحلیل ہو گئی. اب یہ جو مطلب میرا یہ ہے کہ بیرون ملک سے آ کر آپ ایک ملک پر فوجی قبضہ کر کے نیشن بلڈنگ نہیں کر سکتے, اور وہ اس کی جڑیں نہیں ہوتی, اور وہ لوگ اپنے مفادات کے لیے اکٹھے تو ہو جاتے ہیں, لیکن جب وہ لڑائی کا وقت آتا ہے یا جب امتحان کا وقت آتا ہے تو وہ کیوں نہیں جائیں گے؟ اس سالم اب کیا ہو رہا ہے, بیفور ٹائم کابل ایئرپورٹ پہ 5-10 ہزار بندہ اکٹھا ہوا, اور وہ چاہ رہا ہے اب بلکہ یہ زیادہ لوگ ہیں, یہ کہاں جائیں گے؟ وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم تو ترجمان بنے ہوئے تھے امریکہ کے, ہم کہاں جائیں گے؟ مجھے بڑی ہمدردی ہے. اس تمام تناظر میں جو انڈیا ہے مجھے بڑی فکر یہ ہے کہ ہمارے سیپما کے وہاں کو 800 ممبر ہیں, ان سب کی مجھے کالز بھی آ رہی ہیں, میسیجز بھی آ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ کریں حفاظت کے لیے, کیونکہ ان سب کی سلامتی کو خطرہ ہے. جہاں جہاں یہ طالبان گئے ہیں وہاں انہوں نے اپنا بندہ بٹھا دیا ہے, اور ان لوگوں سے کہا گھروں کو جاؤ, اور ان کے وہ ٹیکنیشینس رکھ لیے ہیں, اور وہاں سے وہ اپنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. میڈیا کی آزادی کا, انسانی حقوق کا, اقلیتوں کا, اور یہ کہ جو عالمی دہشت گردی کے حوالے سے جو شکوک و شبہات ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ طالبان کوئی القاعدہ کے خلاف اور تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھا سکیں گے. میں نہیں سمجھتا. ان لوگوں نے مل کر لڑا ہے طالبان کے ساتھ, مل کر قربانیاں دی ہیں. تو پاکستان میں امن و امان کا جو ایشو ہے وہ اسٹل قائم رہے گا جہاں پہ, تو یقین رہے گا. یہ کیوں کہہ رہے ہیں بار بار ہم بڑے الرٹ ہیں, ہم نے انتظامات کر لیے ہیں. یہاں پہ مہاجرین بھی آئیں گے, مہاجرین کی جلو میں وہ لوگ بھی آئیں گے, یہاں دہشت گردی بھی بڑھے گی, اور یہاں کے جو دہشت گرد ہیں اور یہاں کے جو طالبان ہیں وہ کہیں گے یہ بھی ہم امارات بناتے ہیں. اچھا میں لاسٹ ہی کوشچن تھا کہ انڈیا جو ہے اس نے کوشش کی تھی ماضی میں وہاں پہ افغانستان میں خاصا سیٹ اپ اپنا وہاں پہ بنانے کی, اب ان کی کیا پوزیشن؟ پاکستان کے اوپر بلیم گیم تو انڈیا بھی بڑا چلاتا رہا کہ طالبان کو روکے, یہ کرے وہ کرے. افغانستان ایک دہشت گردی کا لنڈا بازار تھا, تو آسان تھا انڈینز کے لیے. تحریک طالبان پاکستان ہو گئی, کوئی اور ہو گیا, اسے پیسے پکڑائے, جا کے 2 دہشت گرد بھیج دو, ایک بم چلا دو. یہ کام وہ کروا رہے تھے بالکل کرائے کے جہادیوں سے. ایسے جہادیوں سے آپ کام باہر وہاں پہ نہ بھی ہوں تب بھی کروا سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ طالبان آنے کے بعد کافی پاکستان میں ایک اطمینان ہوگا, اور بھارت میں کافی پریشانی ہے کہ طالبان آ گئے ہیں, ہمارے اتحادی ہیں, ہم نے برے وقتوں میں ان کا ساتھ دیا ہے, اور کافی ہمارا انفلوئنس بھی ہے, ان میں پینیٹریشن بھی ہے. تو ہم یہ تو بات کہ ہمارے خلاف جو انڈیا ایک اور فرنٹ بنا رہا تھا وہ بھی دب گیا شمال مغرب میں, یعنی مغرب میں جو, تو وہ اب دب نہیں گیا, وہ تقریباً فارغ ہو گیا. لیکن وہ جو
ابھی بڑی دنیا آسان ہے، جو رابطے بنائے ہیں، نیٹ ورک بنائے ہیں، وہ کل کو اسے ایکٹیو رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ہم تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کو پاکستان مطالبہ کرے کے حوالے کریں گے، میں نہیں سمجھتا کریں گے، یہ خوش فہمی ہے۔ تو اب ٹھیک ہے، جو بھی افغانستان میں آ جائے اور یو این انہیں تسلیم کر لے اور اس کے حساب سے کوئی اگریمنٹ ہو جائے، تو پاکستان کو اس بار کوئی بہت جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے تو ہمارے ان کے ساتھ بہت سولیڈیرٹی ہے، بڑے مضبوط تعلقات ہیں تحریک طالبان کے ساتھ افغانستان کی، تو وہ کوئی ایسی جلدی نہ کرے، دیکھ لیں کہ باقی انٹرنیشنل کمیونٹی کیا پوزیشن لیتی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ اور کا۔ اگر طالبان نے یہ کیا کہ وہ پرانی والا کام لائے، اسٹیڈیم میں پتھراؤ کرنے کے اور سنگساری کرنے کے اور ہاتھ کاٹنے کے اور عورتوں کو گولیاں مارنے کے، عورتوں کو اسکول بند کرنے کے اور دوسرے کام کی، اور یہ جو جہادی تنظیمیں ہیں ان کے بارے میں انہوں نے بہت نرم معاملہ اور ان کی سرپرستی کی، تو پھر طالبان جو ایک اور جنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نہیں، وہ ایک اور بن سکتے ہیں، ایک دہشت گرد ریاست ڈکلیئر ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ امریکہ میں پہلی بات ہو رہی ہے، کیا عراق میں جانے کے بعد دوبارہ عراق نہیں چلے گئے تھے؟ امریکیوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا یہاں پہ 10,000 فوجی وہ اگلے 50 سال رکھتے۔ کوریا میں کب سے 50,000 فوج ہے ان کی، جاپان میں کب سے، دوسری جنگ عظیم کے بعد سے اب تک ہے، 45 سے اب تک ہے۔ تو امریکہ کے لیے بہت پینٹس ہے یہ 10,000 فوج رکھنا۔ وہ رکھ سکتے تھے جب تک امریکی فوج رہی۔ آپ نے دیکھا کہ سارا اسٹرکچر، اس لیے کہ وہ ایک طرح کا ایک نوآبادیاتی ڈھانچہ تھا، اور وہ اپنی طاقت اور رہنمائی جو ہے امریکی فوج سے اور امریکی انتظامیہ سے لے رہے تھے افغان، لیکن وہ سارا کٹ پتلی نظام تھا۔ جو ہی وہ آقا سے گیا وہاں سے، تو کٹ پتلیاں بکھر گئی۔ جب بالکل وہ سارا کچھ جو دھاگے شاگے کٹپتلیوں سے وہ ٹوٹے تو پھر سارا کچھ ایکسپوز ہو گیا۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ بالکل اس وقت صورتحال جو ہے وہ یقیناً پوری دنیا کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی تشویش کا باعث ضرور ہے کہ ہمیں اس حالات میں، اور طالبان کی جو موجودہ سیٹ اپ بن رہا ہے، اس میں کس طریقے سے چلنا ہے۔ امتیاز عالم صاحب کا کہنا ہے کہ زیادہ جلدی دکھانے کی پاکستان کو ضرورت نہیں ہے، جو ابھی سٹانز وزیر اعظم اور ان کی طرف سے دیا جا رہا ہے، یہ سٹانز جو ہے یقیناً بہترین سٹانز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ طالبان کو بھی اپنے رویوں کے اوپر ضرور غور کرنا ہوگا۔ انہیں ماضی کی اس تاریخ کو دہرانے کی بجائے ایک جدید دنیا کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، اور اگر وہ اس طریقے سے بڑھیں گے تو ایک کامیاب ریاست کے طور پہ سامنے آئیں گے، اور اگر انہوں نے ماضی کی پریکٹسز کو جاری رکھا، سنگساری اور باقی معاملات کو، تو پھر دنیا ان کے اوپر ضرور کچھ نہ کچھ کویشچن اٹھا سکتی ہے، اور ان کے لیے یہ بات جو ہے وہ یقیناً اچھی نہیں ہوگی۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔